کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں والی، نیکیوں والی فرمائے۔ آج کے اس مبارک دن میں درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج یوم شجرکاری بحمداللہ تعالیٰ دعوت اسلامی منا رہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ قرآن کریم جو ہر خشک و تر کا بیان رکھتا ہے، میرے رب کا کلام، میرے رب کا فرمان، جی ہاں اسی قرآن پاک میں شجرکاری کے حوالے سے، پودے لگانے کے حوالے سے، پودوں کے حوالے سے، جی اسی قرآن میں پودوں کے حوالے سے بھی ذکر ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے تاجدار ہیں، رحمت عالمیان ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا خود کا مبارک عمل کتنا پیارا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سبحان اللہ اپنے مبارک ہاتھوں سے پودے لگاتے ہیں۔ ہمیں ترغیب ہے کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پر عمل کرتے ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے، ہم بھی شجرکاری کی اس پیاری مہم میں جو میری اور آپ کی پیاری تحریک دعوت اسلامی نے شروع کی ہے، سبحان اللہ میں اور آپ بھی اس پیاری تحریک کا حصہ بنیں اور پودے لگائیں۔ ہمارا ایک نعرہ ہے، ہماری پیاری پیاری تحریک دعوت اسلامی کا، اللہ پاک امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کو شاد و آباد رکھے، سلامتیاں عطا فرمائے۔ میرے پیر و مرشد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی دامت برکاتہم العالیہ کا بہت پیارا ایک عطا کیا ہوا نعرہ ہے، پودا لگانا ہے، پودا لگانا ہے۔ انشاءاللہ ہم پودے بھی لگائیں گے، ان کی دیکھ بھال بھی کریں گے، انہیں تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ پودا درخت نہ بن جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ پودا لگانا کیوں ضروری ہے؟ اس میں ہماری بھی بقا ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کی بھی بقا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اور ہماری نسلوں کی بقا ہو، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو آکسیجن فراہم ہو جائے، آکسیجن مل جائے، ہم بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں، آج نیت کریں کہ انشاءاللہ پیاری تحریک دعوت اسلامی کے اس پیارے مشن، اس پیاری مہم کا حصہ بنیں گے کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت سادات کرام اور حفاظ کرام کے جھرمٹ میں الحمدللہ ہم حاضر ہیں اور شجرکاری کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے۔ ابھی انشاءاللہ شجرکاری کا سلسلہ ہوگا۔ کن کن اسلاف کے نام پر، بزرگان دین کے نام پر، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ پودے لگائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ سادات کرام بھی ہیں اور حافظ صاحب بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ علی کل حال۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سید محمد تیمور عطاری۔ سید محمد تیمور عطاری۔ آپ کا نام کیا ہے؟ رجب علی۔ حافظ رجب علی، ماشاءاللہ، مرحبا کہتے ہیں۔ آپ کن کے ایصال ثواب کے لیے لگا رہے ہیں پودا؟ الحمدللہ میں یہ پودا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے لگا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، جی لگائیے جی، ماشاءاللہ۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ سید شایان علی۔ شایان بھائی، کن کے ایصال ثواب کے لیے لگا رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ ماشاءاللہ، تعالیٰ عنہ۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے پودا لگایا جا رہا ہے۔ مرحبا مرحبا۔ آپ کن کے ایصال ثواب کے لیے لگا رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے۔ مرحبا مرحبا، کیا بات ہے جی۔ جی آپ کن کے ایصال ثواب کے لیے لگا رہے ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ ماشاءاللہ، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے۔ جی ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ آپ کن کے ایصال ثواب کے لیے لگا رہے حضرت ہیں؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
کیا بات ہے، کیا بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے. جی ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا. انشاءاللہ یہ ہم نے پودا لگانا ہے اور اسے درخت بھی بنانا ہے انشاءاللہ. آپ یہ جو منظر دیکھ رہے ہیں، اس میں دعوت اسلامی نے جب یہ قدم اٹھایا، پودے لگائے، آج یہ ہریالی آپ کو نظر آ رہی ہے اس پارک میں بحمداللہ تعالی. یہ آپ کی اور میری پیاری تحریک دعوت اسلامی نے لگایا ہوا ہے. مرحبا. جی آپ کن کے ایصال ثواب کی لگا رہے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے شہزادے. سبحان اللہ. جی لگائیں. آپ کن کے ایصال ثواب کی لگا رہے ہیں؟ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہید کربلا حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ایصال ثواب کے لیے یہ پیارے پیارے شہزادے ماشاءاللہ، پیارے پیارے منع حفاظ کرام یہ پودے لگا رہے ہیں. جی مرحبا مرحبا. جی آپ کن کے ایصال ثواب کے لگا رہے ہیں؟ حضرت اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ماشاءاللہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی شہید کربلا ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے پودا لگایا جا رہا ہے. مرحبا. جی آپ کن کے ایصال ثواب کے لگا رہے ہیں؟ حضرت علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے لگا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیمار کربلا حضرت علی اوسط یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے پودا لگایا جا رہا ہے. مرحبا مرحبا. جی آپ کن کے ایصال ثواب کے لگا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا. ماشاءاللہ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایصال ثواب کے لیے. مرحبا مرحبا. چلیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی آپ کن کے ایصال ثواب کے لیے لگا رہے میرے ہیں؟ اہل سنت مولانا الیاس اتار قادری. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کے دم قدم سے یہ بہار مدنی چینل کے ناظرین میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، میرے قبلہ، میرے پیر و مرشد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ایصال ثواب کے لیے. سبحان اللہ. جی مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی محمد ہمایوں اتاری. یہ انشاءاللہ یہ پودا انشاءاللہ ہم والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ لگائیں گے. ماشاءاللہ والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ یہ پودا لگایا جا رہا ہے. مرحبا مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچے آپ کن کے ایصال ثواب کے لیے لگا رہے ہیں؟ حاجی عمران اتاری. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی مولانا محمد عمران اتاری دامت برکاتہ العالیہ کے ایصال ثواب کے لیے. ماشاءاللہ. جی مرحبا مرحبا. جی آپ کن کے ایصال ثواب کے لگا رہے ہیں؟ امیر اہل سنت کے شہزادے حاجی عبید کے لیے. ماشاءاللہ جانشین امیر اہل سنت، خلیفہ امیر اہل سنت حاجی عبید رضا اتاری دامت برکاتہ العالیہ کے ایصال ثواب کے لیے. مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی آپ؟ عبدالحبیب اتاری. سبحان اللہ. عبد الحبیب بھائی کی طرف سے بھی پودا لگایا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. جی لگائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے پیارے بچوں تو مل کے ہم نعرہ لگا لیتے ہیں: دعوت اسلامی دعوت اسلامی دعوت اسلامی. پودا لگانا ہے، پودا لگانا ہے، پودا لگانا ہے. آؤ سب مل کے درخت لگائیں، آؤ سب مل کے درخت لگائیں، آؤ سب پودا لگائیں، درخت بنائیں، پودا لگائیں، درخت بنائیں. صدقہ ہے یہ آؤ جنت کمائیں، صدقہ ہے یہ آؤ جنت کمائیں. ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے پیارے نعت خوان عدنان شیخ اتاری کی آمد. ماشاءاللہ مرحبا مرحبا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیا بات ہے. چلیں جی آئیے مدنی چینل کے ناظرین ہم اپنے پیارے پیارے نعت خوان اسلامی بھائی سے انشاءاللہ کلام سنتے ہیں. جی اللہ کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. بولو دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت
دعوت اسلامی شیطان کی ہلاکت ہے، یہ دعوت اسلامی، بولو دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ پودا بھی لگانا ہے اور درخت بنانا ہے، پودا بھی لگانا ہے اور درخت بنانا ہے، بولو دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ سب نبیوں کی ولیوں کی اصحاب کی اہل بیت، سب نبیوں کی ولیوں کی اصحاب کی اہل بیت کی خاص عنایت ہے، یہ دعوت اسلامی، بولو دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ فیضان رضا ہے اور یہ غوث کا فیضان ہے، فیضان رضا ہے اور یہ غوث کا فیضان ہے، خواجہ کی حمایت ہے، یہ دعوت اسلامی، بولو دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد۔ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے، پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں پروگرام کی طرف۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی سنیں گے، نعت مصطفیٰ بھی سنیں گے اور مبلغین سے آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا تھا۔ اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ کفار کو نار جہنم سے ڈرانے کے بعد اب ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، جو کہ آیت کے ترجمہ سے واضح ہے۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، ایمان صحیح عقائد اختیار کرنے کا نام ہے اور نیکیاں وہ عمل ہیں جو شرعاً اچھے ہوں، ان میں فرائض و نوافل سبھی داخل ہیں۔ نیز یہاں ایمان اور عمل کا جدا جدا ذکر ہوا، جس سے ظاہر ہے کہ عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ نمبر 2، جنتی پھل رنگت میں آپس میں ملتے جلتے مگر ذائقے میں جدا جدا ہوں گے، اس لیے جب دوسری بار پھل ملیں گے تو جنتی کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے لیکن لذت نئی اور لطف زیادہ ہوگا۔ یا یہ معنی ہے کہ جنتی پھل شکل و صورت میں دنیاوی پھلوں کی طرح ہوں گے۔ جب یہ پھل انہیں ملیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو اس سے پہلے ہمیں دنیا میں دیا گیا۔
ان پھلوں کی شکل و صورت ایک جیسی ہوگی، لیکن جنتی پھل ذائقے میں دنیاوی پھلوں سے بہت ہی زیادہ اعلیٰ ہوں گے۔ نمبر 3، جنتی بیویاں خواہ حوریں ہوں یا دنیا کی عورتیں، سب کی سب تمام ظاہری و باطنی و اخلاقی گندگیوں سے پاک ہوں گی۔ نمبر 4، اہل جنت کو نہ کبھی موت آئے گی اور نہ ہی انہیں جنت سے نکالا جائے گا۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد کیا؟ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ شان نزول، جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقوں کی 2 مثالیں بیان فرمائیں تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ یہ ایسی مثالیں بیان فرمائے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے معبود کی کمزوری کو مکڑی کے جال کی مثال سے بیان فرمایا تو کافروں نے اس پر اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ ایسی کمتر چیزوں کا ذکر فرمائے۔ اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات سمجھانے کے لیے مچھر یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال دینا ترک نہیں فرماتا۔ ان مثالوں کے متعلق مومن تو سمجھتے ہیں کہ مثالیں بیان کرنا ان کے رب کی جانب سے حق ہے، کیونکہ بات سمجھانے کے لیے مثال بیان کرنا کلام کے ماہرین کا طریقہ ہے، اور جیسی کمتر چیز ہو اس کے حساب سے مثال دی جاتی ہے، مثلا بے اختیار بتوں کے لیے کمزور مکڑی وغیرہ۔ اب جہاں تک کافروں کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد، یعنی کفار ان مثالوں کے بیان پر اعتراض کرتے ہیں تو یہ سن لیں کہ مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور گمراہ وہی ہوتے ہیں جو جانتے بوجھتے کفر اور انکار پر ڈٹے رہتے ہیں۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اولئک هم الخاسرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہاں کتاب الہی سے ہدایت پانے کے بجائے گمراہ ہونے والے فاسقوں کی 3 بری صفات بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوط اور پختہ کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کر کے اسے توڑ ڈالتے ہیں، اور جس چیز کو
जोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उसे काट देते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, तो ईमान से महरूम जिन फासिकों की ये बुरी सिफात बयान की गई, यही वो लोग हैं हमेशा के लिए अज़ाबे जहन्नम में मुब्तला होकर हकीकी नुकसान उठाने वाले हैं। अहम बातें। नंबर 1, यहाँ अहद से मुराद वो अहद है जो मिसाक के दिन अल्लाह ताला ने लोगों से लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने कहा हाँ, क्यों नहीं। फिर दुनिया में अल्लाह ताला पर ईमान न लाकर काफिरों ने ये अहद तोड़ दिया। या इससे मुराद वो अहद है जो अल्लाह ताला ने तौरात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से मुताल्लिक यहूदियों से लिया। इसका इकरार कर लेने के बावजूद ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाए और उस अहद को तोड़ दिया। नंबर 2, जिन चीज़ों को जोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वो ये है कि रिश्तेदारों से ताल्लुक़ बरकरार रखना, मुसलमानों के साथ दोस्ती और मोहब्बत करना, सब अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को मानना और तमाम आसमानी किताबों की तस्दीक करना। इन्हें काटने का मतलब इनके खिलाफ अमल करना है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक आबो हवा के अमीन ये रहेगा। आपसे गुजारिश करेंगे आप हमारे साथ रहिए। क्यों दरख्तों की ज़रूरत पेश आ रही है और ये जो मौसम की तब्दीलियां हैं इनकी वजह क्या है, बहुत कुछ जानेंगे। कुरान दरख्तों के हवाले से क्या हुक्म देता है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद का मुबारक अमल क्या है, अहादीस मुबारका हमारी रहनुमाई क्या करती हैं, और फिर इन दरख्तों से हम कौन कौन से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, और बहुत कुछ इंशाअल्लाह हम सीखेंगे। आपसे गुजारिश करेंगे आप हमारे साथ रहें, ये प्रोग्राम मुकम्मल देखने की नियत करें, इंशाअल्लाह आपको लुत्फ़ आएगा। और नियत भी करें आज इंशाअल्लाह के नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस साल जो 1500वां जश्न विलादत आ रहा है उसमें हमने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दरख्त लगाने हैं और 1500वां जश्न विलादत मनाना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे जो मेहमान हैं हम मेहमानों को दावत देते हैं। सबसे पहले रुकन शुरा हाजी शाहिद साहब को दावत देते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं। मरहबा कहते हैं हाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक है, तशरीफ़ लाएं साहब। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। हमारे बहुत ही प्यारे नात खान अदनान शेख साहब हमारे साथ हैं। मरहबा कहते हैं अदनान भाई आपको। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक हैं, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, तशरीफ़ रखें। मरहबा। हमारे इंटरनेशनल मुबल्लिग सैयद फुज़ैल रज़ा अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया हमारे साथ हैं, उनको भी अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। मरहबा कहते हैं शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं शाह साहब? ठीक हैं आप? तशरीफ़ रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। हमारे FGRF के ज़िम्मेदार जो पाकिस्तान सतह पर बहुत सी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, हमारे शफ़ात भाई। मरहबा कहते हैं शफ़ात भाई आपको। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं? ठीक हैं आप? तशरीफ़ रखें। और मदनी चैनल पर आपने बारहा जिनकी ज़ियारत की है, खुले आँख में भी आप बारहा जिनकी ज़ियारत करते रहे हैं, इंशाअल्लाह करते भी रहेंगे। खालिद अमीर अत्तारी। मरहबा कहते हैं खालिद भाई आपको। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह करम। आप ठीक हैं? तशरीफ़ रखें। और हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट नकीब आरिफ मदनी साहब। मरहबा कहते हैं नकीब भाई आपको। माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तशरीफ़ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये इन्वायरमेंट आपको कुछ पैगाम दे रहा है। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में आज हम स्टूडियो से बाहर हैं और दरख्तों के झुरमुट में हैं। ये दरख्त कितने सुकून का बाइस हैं, कितनी ठंडी हवा, कितना सुकून का सांस हमें मिलता है जब हम दरख्तों के साए में बैठते हैं। अल्लाह पाक हमें दरख्त लगाने की भी तौफीक अता फ़रमाए, पौधा भी लगाएं फिर उसे दरख्त बनाएं। इस मुहिम में, इस तहरीक में हम शामिल हों, अपना हिस्सा ज़रूर शामिल कीजिए। हम नहीं, इंशाअल्लाह हमारी नस्लें इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगी। आज अगर हमने नहीं तवज्जो की
تو کل ہم بھی نقصان اٹھائیں گے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اس سے نقصان اٹھائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے ملک پاکستان پر رحمت کی نظر فرمائے اور پوری دنیا کے مسلمان جہاں جہاں بستے ہیں اللہ سب مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرمائے اور یوں ہی سکون کے سانس ہم لیتے رہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ، بہت سیکھنے کو ملے گا۔ سب سے پہلے میں رکن شورا کی طرف بڑھوں گا۔ کیسے ہیں حاجی صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ حاجی صاحب، شجر کاری میں چاہوں گا کہ اس کی اہمیت اور اس کی افادیت پر آپ کو ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اس کے اپنی اپنی جگہ فوائد ہیں جی، کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ قرآن پاک میں درختوں کا ذکر آیا، درختوں کے فوائد بیان کیے گئے، درخت کس طرح چوپایوں کو، انسانوں کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں، خوراک کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی درخت لگانے کا حکم ارشاد فرمایا، مختلف انداز سے ترغیب ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بغیر ظلم و زیادتی کے مکان بنائے یا بغیر ظلم و زیادتی کے درخت لگائے تو مخلوق میں سے کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھائے تو یہ بنانے والے، لگانے والے کو ثواب ملتا رہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت لگانے کی ترغیب ارشاد فرمائی اور فائدہ بھی بیان فرمایا، سبحان اللہ، ثواب کی صورت میں، نیکی کی صورت میں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو بندہ اللہ پاک کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہے اسے دنیا میں بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ فوائد پائے گا۔ سبحان اللہ۔ گھر بنانے کے تعلق سے حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست ترغیب ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ گھر بنائے تو گھر میں سے ایک کمرہ مہمانوں کے لیے بنائے۔ جی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی مکان کی زکوٰۃ بھی ہے، یہ سمجھانے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بندہ وہ مکان بنائے گا، وہ کمرہ بنائے گا، اس میں مہمان آئیں گے، مہمان نوازی کرے گا، تو مہمان کے اکرام کا حکم دیا گیا۔ اور جو مہمان آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے لیکن گھر والوں کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال درخت لگانا جو ہے یہ بہت سعادت کی بات ہے اور ہمیں درخت لگانا بھی چاہیے۔ اور دعوت اسلامی نے جو ہمیں ایک پیغام دیا ہے کہ پودا لگانا ہے، درخت جو ہے وہ بنانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو باتیں چل رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں مدنی چینل کے ناظرین، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اللہ پاک کی لاریب کتاب قرآن پاک وہ پیاری کتاب ہے کہ جس میں ہر خشک و تر کا بیان ہے۔ ہمارے لیے یوں کہیں کہ جس راہ کا تعین ہم کرنا چاہیں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ شجر کاری ایک اہم ترین معاملہ ہے، قرآن اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ میں چاہوں گا نقیب بھائی اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ قرآن پاک میں ہر خشک و تر چیز کا بیان ہے اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو خالق آسمانوں کا بھی وہی ہے، زمینوں کا بھی وہی ہے۔ آسمان کو اس نے سورج، چاند، ستاروں سے سجایا ہے اور زمین کو اس نے پودوں سے، درختوں سے، پھول بوٹوں سے، نباتات سے، چشموں سے اس کو سجایا ہے۔ اور عربی کا ایک مقولہ ہے کہ او شامت السماء اذا بدا فیہا برکن، آسمان کی چمک ہوتی ہے، آسمان چمکتا ہے جب اس میں بجلی کی ایک چمک پیدا ہوتی ہے، آسمان اس سے مزین ہو جاتا ہے۔ وَأَوْ شَامَتِ الْأَرْضُ إِذَا بَدَا فِيهَا نَبَاتٌ، اور زمین مزین ہوتی ہے، چمک اٹھتی ہے جب اس میں پودے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پودے، یہ درخت، یہ سرسبز و شاداب چیزیں یہ زمین کی زینت ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلوں کا ذکر فرمایا ہے، درختوں کا ذکر فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمتوں کا اظہار ان چیزوں سے فرمایا۔ اور قرآن پاک کی ایک مشہور آیت تقریباً یہ عوام سنتے رہتے ہیں، انہیں یاد بھی ہوگی، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، نجم کہتے ہیں بغیر تنے والے نباتات اور شجر کہتے ہیں تنے والے نباتات، تنے والی چیزیں جیسے
یہ پودے ہیں، درخت ہیں، فرمایا یہ دونوں چیزیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور اسی طرح اگر کوئی درخت لگاتا ہے، درخت لگانے کا سبب بنتا ہے، تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. اللہ. تو اگر ہم پودا لگائیں گے، درخت لگائیں گے، وہ تسبیح کریں گے، تو اس کا ثواب کس کے نامہ اعمال میں جائے گا؟ بلکہ حدیث پاک میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ درخت کی عظمت کو، پودے لگانے کو ذکر کرنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا. فرمایا کوئی مسلمان ہے وہ پودا لگاتا ہے یا وہ زراعت کرتا ہے، فیاکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ، تو اس سے کوئی پرندہ کھائے، کوئی انسان کھائے، کوئی جانور کھائے، الا کان لہ بہ صدقہ، اللہ تبارک و تعالی پودا لگانے والے کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور ایک حدیث تو پودا لگانے کی اہمیت پہ، درخت لگانے کی اہمیت پہ، نباتات لگانے کی اہمیت پہ اتنی واضح ہے اور اتنی زیادہ ترغیب اس میں دی گئی. مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قامت الساعۃ، اگر قیامت قائم ہو جائے، جی، وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَصِيلَةٌ، اور تمہارے ہاتھ میں پودا ہو. فصیلہ کھجور کے پودے کو بھی کہا جاتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں پودا ہو. فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَلَّا يَقُومَ فَلْيَغْرِسْ فَلْيَفْعَلْ. فرمایا کہ اگر تمہیں اتنی مہلت ملے کہ تم قیامت قائم ہو جانے کے باوجود پودا لگا سکو تو پودا لگا لو. اللہ اکبر. تو یہ حدیث، اچھا، کیسی پیاری ترغیب ہے اس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مشکل معاملے میں بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ پودا ہم لگائیں. یقیناً یہ ہماری بھلائی ہیں. بہت ساری چیزیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہ جو مثالوں سے سمجھا دیتے ہیں. اللہ کرے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کو ہم لیں، عمل کرنے والے بنیں. اچھا خالد بھائی، کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود کا بھی عمل ہے؟ چونکہ آپ دیکھیں نا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اداؤں کو، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے ہیں، خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ملتا ہے، یا فعل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خود عمل ملتا ہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تقریر والا معاملہ ہے. تو اس شجرکاری کے اہم ترین معاملہ میں جو ابھی نقیب بھائی بیان بھی فرما رہے ہیں کہ قیامت قائم ہو رہی ہو اور اس وقت میں بھی اگر تمہارے ہاتھ میں پودا ہو تو اس کو تم لگا لو، تو خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا ہے؟ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ باتیں تعلیم فرمائی ہیں جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. ان باتوں سے ہمیں بچایا ہے جس سے ہمیں نقصان ہو سکتا تھا. جہاں پودا لگانے کی اتنی زبردست ترغیب احادیث میں موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل ہم دیکھتے ہیں تو عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پودا لگاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے آقا نے، جن کے وہ پہلے غلام تھے، اس نے کہا کہ آپ کو آزاد کر دیا جائے گا، لیکن اس کے لیے جو شرط رکھی اس میں کچھ کھجوروں کے درخت بھی تھے. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس محبت کا اظہار بھی فرمایا، اور ان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی آزادی کے لیے بھی اپنے ہاتھ سے درخت لگائے. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یوں درخت لگانا ثابت بھی ہے، اور بھی کئی مواقع پر عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول ملتا ہے. اور ثاقب بھائی، اصل میں اس وقت کو دیکھا جائے نا تو ایک عام کلچر ایسا ہے کہ زیادہ تر لوگ وہاں پر کھیتی باڑی کرتے ہیں، اپنے اپنے باغات ہیں، تو یہ روٹین لائف میں شامل ہے. ہم دیکھیں تو رب العالمین جل وعلا نے جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی معبود ہے، وہ رب العالمین جل وعلا اپنے دلائل قدرت میں درختوں کو بیان فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، سورہ یاسین کی آیت مبارکہ ہے. اس میں رب العالمین نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے فرمایا کہ مردہ زمین ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. اس مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں، اور اس کی زندگی کی علامت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے پودوں کو نکالتا ہے، پودوں کو اگاتا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی کو برساتا ہے، تو ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ
वमिन्हु शजरुन फीहि तुसीमून। अल्लाह तबारक व तआला वो है जो आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाता है। उस पानी से क्या है? उस पानी से अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतें तुम्हें अता फरमाई हैं कि उस पानी से ही दरख्त उगता है जी, उस पानी से ही तुम पीते हो। और इरशाद फरमाया वो पानी युम्बितु लकुम बिहि ज़रअ वज़्ज़ैतूना वन्नख़ीला वल आनाबा व मिन कुल्लि समारात। अल्लाह तबारक व तआला फिर उस पानी से मजीद तुम पर जो करम फरमाता है, तुम्हारे लिए खेती उगाता है, तुम्हारे लिए फल मेवे उगते हैं। और आयत के जो उमूम में सारी चीज़ें शामिल हैं, उससे खजूर के दरख्त भी उगता है जो आपके लिए फल भी है, खुद मेवा भी है। आपके लिए अंगूर उगता है जो खुद आपकी सेहत के लिए है। वैसे तो आयत में ये चंद फल बयान फरमाए गए, लेकिन आप देखें तो कारखाना कुदरत में ये जितनी चीज़ें ज़मीन से पैदा हो रही हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके पैदाइश के लिए जो तरीक़ाकार रखा हुआ है वो यूं ही कि अल्लाह तबारक व तआला आसमान से पानी बरसाता है या कहीं भी पानी हो वो उस ज़मीन तक पहुंचता है, सैराब किया जाता है, तो फिर उस ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला अपनी गोया कुदरत की निशानियों से भर देता है। क्या बात। हालांकि इरशाद फरमाया मा काना लकुम अन तुम बितु शजरहा, तुम्हारी क्या मजाल थी, तुम्हारी क्या ताकत थी कि तुम कोई एक पौधा भी उगा पाते। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह ही है जो तुम्हारे लिए उगा रहा है। तो रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने हमारे लिए इतनी सारी नेमतें अता फरमाई हैं, लेकिन आजकल जो हाल है वो यूं है कि हम दरख्त लगाने की तरफ कम बल्कि और दरख्त ख़त्म करने की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं जी। हम अपने घर के लिए भी जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करवाते हैं उसमें अल्लाह करे कि हम ये सोचने वाले बन जाएं कि यहाँ पौधे कैसे लगेंगे, यहाँ दरख्त कैसे लगेंगे और इससे हम कैसे कैसे फ़ायदा और साया हासिल कर सकते हैं। आज बड़े बड़े शहर जो है वो कंक्रीट का जंगल बनते जा रहे हैं, लकड़ियों का दरख्तों का जंगल जो है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। नतीजा जो है वो सब हमारे सामने है। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तर्ज़ ज़िंदगी देखें, बल्कि आज भी आप आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक मदीने की बात करें तो आज भी मदीने के गिरदो नवाह में जो अब मदीना है बहुत वसी एरिया हो गया अब तो, क्योंकि पहले जो वो एरिया था वो एक लिमिटेड था, अब क्योंकि मस्जिद नबवी की तोसी तो वो सारे मराहिल हैं। लेकिन आप अब भी देखें तो मदीना मुनव्वरा के अतराफ़ व अकनाफ़ में हमें बहुत सारे बागात नज़र आएंगे जो अल्हम्दुलिल्लाह उसके मदीने के वहाँ तो अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि फूल तो फूल कांटे भी दिलकश वहाँ। मदीना तैयबा की तो बात ही अलग ही है, मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। लेकिन बंदा देखे तो ये ज़मीन के हुस्न में इजाफा ज़रूर करते हैं, जिस तरह नकीब भाई ने इरशाद फरमाया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देखते हैं कि सब्ज़ा जो है उसको देखा जाए तो इंसान के दिल को वैसे ही फ़रहत मिल रही है। क्या बात है। यकीनन ये राहत का और सुकून का सबब है सब्ज़े को देखना। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और बिल्कुल सब्ज़े के अंदर हैं, दिल को एक अजीब सी एक फीलिंग है और ख़ुशी महसूस हो रही है। अल्लाह ताला ये कदर हमें नसीब फरमाए इन पौधों की, इन दरख्तों की। मदनी चैनल के नाज़रीन, जो ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी जो ये शजरकारी मुहिम लेकर चल रही है, आप समझें तो सही ये किसकी बका है। यकीनन इसमें हमारी बका है, हमारी नस्लों की बका है। हम इससे दिल ना चुराएं, हम देखें कि इसमें हमारी तहरीक दावत इस्लामी क्या क्या कर रही है। मैं चाहूँगा शफात भाई, आप माशाल्लाह FGRF से भी हैं और पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है, ये नारा हमारा भी है, आपका भी है। किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत को अल्लाह ताला सलामत रखे, उनका अता किया हुआ ये नारा है। FGRF इसमें जहाँ पर सैलाब आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, वहाँ पर FGRF मुतहर्रिक है और काम कर रहा है। तो क्या शजरकारी के इस अहम तरीन मामले में भी FGRF की खिदमत हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, FGRF इस वक्त ज़बरदस्त काम कर रहा है और अब तक अल्लाह की रहमत से हम 32 लाख से ज़्यादा पौधे लगा चुके हैं। अच्छा। और मज़े की बात है कि FGRF सिर्फ ये प्लांटेशन जो आप देख रहे हैं ये नहीं करता, बल्कि FGRF ये प्लांटेशन जो पार्क्स में होती है ये भी करता है। FGRF के तहत स्ट्रीट्स पर भी प्लांटेशन की जाती है। FGRF के तहत मैंग्रोव्स प्लांटेशन जो समंदरों और दरियाओं के किनारों पर की जाती है, उसके अपने एक फ़वाइद हैं और ये भी इसके जो
ایکسپرٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جس طرح ایک پودا ایک درخت کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتا ہے, آکسیجن کو جو ہے وہ خارج کرتا ہے, اور جو ہمارے معاشرے کے لیے بہت ضروری بھی ہے, تو مینگرووز پلانٹیشن اس سے 5 گنا بڑھ کر یہ کام کرتے ہیں. اچھا, یعنی وہ 5 گنا زیادہ جناب کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور 5 گنا زیادہ آکسیجن فراہم کرتے ہیں. یہ کیا ہے مینگرووز پلانٹیشن؟ میں نے بتایا کہ یہ سمندروں اور دریاؤں سے ملحق جو جگہ ہوتی ہے, جو زمین ہوتی ہے, وہاں یہ پلانٹیشن کی جاتی ہے. تو یہ کوئی خاص پودا لگایا جاتا ہے یا ان کے پودے بھی خاص ہوتے ہیں؟ اچھا, خاص ہوتے ہیں. اور وہ پودے ہوتے ہیں جو اس نمکین پانی کے اندر بھی سروائیو کرتے ہیں, اگرچہ ان کی گروتھ سلو ہوتی ہے, لیکن یہاں اگر ہم پودا لگاتے ہیں تو 4-5 سال میں ماشاءاللہ کھڑا ہو جاتا ہے. وہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں, لیکن وہ خاص پودے ہیں جو اس نمکیات میں بھی سروائیو کرتے رہتے ہیں, اور اس کی اپنی اہمیت ہے. اگر بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ پودے نہ ہوں تو مچھلی اور اس طرح جو رینگنے والے جو جانور ہیں وہ اپنے انڈے کہاں دیں گے؟ کھلے سمندر میں انڈے دیں گے وہ تو ضائع ہو جائیں گے. تو وہ ان کی جڑوں میں جا کے اپنے انڈے دیتے ہیں. انڈے دینے کے لیے مچھلیاں اور یہ سمندری کچھ مخلوق ہے جو جڑوں میں آتی ہے, وہاں انڈے دیتی ہے. صحیح. اور پھر وہاں اس کی وہ نشوونما وہ سلسلہ ہوتا ہے. اللہ. اچھا, پھر اس کی اور بھی اگر بات کی جائے تو یہ سونامی وغیرہ کے لیے بڑے فائدے مند ہوتے ہیں. کہ خدا نخواستہ سونامی آ جاتا ہے یا دریاؤں میں سیلاب آ جاتا ہے, تو یہ جو مینگرووز پلانٹیشن ہے یہ اس کے زور کو توڑ دیتے ہیں. درخت اس کو روکتے ہیں پانی کو, اور اس کا پریشر ٹوٹ جاتا ہے. اس کے یہ بھی فائدے ہیں. اور اس طرح مینگرووز پلانٹیشن کی بات کریں تو اس کے اپنا یہ پورا چیپٹر ہے, اس کے بہت سارے فوائد ہیں. صحیح. لیکن میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ ایک اور پلانٹیشن ہوتی ہے جس کو ہم فیضان اربن فارسٹ کہتے ہیں. یہ ایک مصنوعی جنگل ہوتا ہے. اس کو آکسیجن فیکٹری بھی کہا جاتا ہے. یہ تقریباً 300 اسکوائر فٹ کے ایک ایریے کے اندر یہ قریب خاص پودے لگائے جاتے ہیں جن کی جڑیں آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں. اور جب یہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں تو یہ پورا ایک جنگل سے بن جاتا ہے, اور یہ آکسیجن فیکٹری کہا جاتا ہے. یہ زبردست آکسیجن فراہم کرتے ہیں. تو الحمدللہ شہر کراچی میں بھی FGRF کے تحت کئی فیضان اربن فارسٹ لگائے گئے ہیں. 40,000 پودے ہم نے ڈام بندر بلوچستان کے علاقے میں مینگروو پلانٹیشن کی ہم نے وہاں یہ پودے لگائے ہیں. اور یہ جو بقیہ پودے آپ دیکھ رہے ہیں یہ الحمدللہ پورے پاکستان میں ہم لگا رہے ہیں, اور یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. اس کی موٹیویشن بھی دی جاتی ہے. امیر اہل سنت جب بندی چلر پر آ کے کوئی بات کرتے ہیں, جب آپ نے اعلان کیا کہ تھیلیسیمیا کے بچوں کو خون کی ضرورت ہے, کووڈ میں کوئی نکل کر خون نہیں دیتا, آپ نے کہا میری ایج 70 سال ہو گئی ہے اور میرا خون اس ایج کے لوگوں کا خون نہیں دیا جا سکتا, لیکن اگر میرا خون کام آتا ہے تو ان بچوں کی جانیں بچا لو. تو الحمدللہ شیخ طریقت امیر سنت کا یہ فرمانا تھا. آج الحمدللہ ایک ریکارڈ ہے کہ اب تک اللہ کی رحمت سے FGRF کے تحت اپروکسیمیٹلی 70,000 سے زیادہ بوتلیں وہ تھیلیسیمیا کے بچوں کو دی جا چکی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے امیر سنت نے جو آپ نے ترغیب دلائی. اسی طرح آپ نے ترغیب دلائی کہ جناب پودا لگانا ہے اور درخت بنانا ہے. تو الحمدللہ ریسنٹلی چند دنوں پہلے آپ نے ایک ترغیب دلائی کہ جو جشن ولادت کی خوشی میں 115 پودے لگائے گا یا 115 پودوں کے پیسے FGRF کو جمع کروا دے گا, میں اس کی طرف سے 115 بعد درود شریف پڑھوں گا. الحمدللہ اس کے بعد ایک تعداد نے ہمیں 57,500 یہ رقم بنتی ہے, وہ ہمیں رقمیں آنا شروع ہوئی, اور اب اللہ کی رحمت سے اس رقم جو ہمارے پاس آئی ہے ہم پورے پاکستان کے اندر یہ پودے لگا رہے ہیں. اور ہم کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ اچھا, یہ شفاعت بھائی میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ کیا مختلف شہروں میں جہاں آپ جا رہے ہیں پودے لگانے کے لیے تو یہاں کے پودے بھی مختلف ہوں گے یا ایک ہی پودے, جیسے نیم کا ہے تو یہ پورے پاکستان میں ہی نیم کا چلتا رہے گا؟ لیکن کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو پورے پاکستان میں ایک جیسے لگائے جاتے ہیں, لیکن بہت سارے علاقوں کے مخصوص پودے ہوتے ہیں وہ وہاں وہی چلتے ہیں. اچھا. اسلام آباد کی زمین کا پودا اس کے اعتبار سے ہوتا ہے, کشمیر اور KP کے وہ پہاڑی علاقہ ہے وہاں کے اپنے پودے ہوتے ہیں, کراچی کا جو ایک ماحول ہے یہاں کے اپنے پودے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے ایکسپرٹس نے ان تمام پودوں کی پوری لسٹ بنائی ہوئی ہے, کہاں کون سے پودے لگتے ہیں, اور جہاں جو پودے لگتے ہیں وہاں وہی پودے لگاتے ہیں. کیا بات ہے. الحمدللہ ہم نے پچھلے سال 1 لاکھ پودا پرچیز کر کے, پتوکی یہ جو ایک پنجاب کا شہر ہے, یہ سمجھ لیں کہ پودوں کی پورے پاکستان کی سب سے بڑی منڈی ہے. اچھا. تو وہاں ہم نے 1 لاکھ پودا پرچیز کیا. اچھا, پرچیز کر کے ہم نے وہیں چھوڑ دیا, کیونکہ چھوٹے پودے جو نارمل جو ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک میسیج ہے, جتنا چھوٹا پودا لگائیں گے اس کا سروائیو ریشو اتنا ہی کم ہوگا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جو پودا لگاؤں وہ درخت بن جائے, وہ سایہ بھی دے, وہ پھل بھی دے, وہ کام بھی کرے, تو کوشش کرے کم از کم 4 فٹ کا پودا لگائیں. یہ پودا نارمل تھوڑا سا مہنگا ملے گا آپ کو, لیکن اس کا جو سروائیول ریشو ہے وہ بڑھ جائے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ایسے 1 لاکھ پودے ہم نے پچھلے سال لیے اور ہم نے اسی زمین پر لگا دیا. آج اللہ کی رحمت سے وہ تقریباً 4 فٹ 6 فٹ 8 فٹ کے وہ پودے ہو گئے. اب ہم نے وہ پودے منگا لیے, کراچی آ گئے. اپروکسیمیٹلی 40,000 پودا کراچی آ چکا ہے, 60,000 پودا وہی ہے. اب وہ ہم
پورے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. کیا بات. اور اس طرح یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. اور یاد رکھیں پودے لگانے کی جہاں ماشاءاللہ قرآن پاک میں جو احکام آئے، احادیث مبارکہ میں جو تذکرہ آیا، شیخ طریقت امیر سنت کے ملفوظات کا ایک رسالہ ہے، درخت لگائیے ثواب کمائیے. اس میں تفسیر کبیر کے حوالے سے آپ نے بڑی پیاری ایک روایت نقل کی ہے کہ فارس کے لوگوں کی عمریں لمبی کیوں ہوتی ہیں. اس میں لکھا ہے کہ فارس کے لوگ کثرت سے شجر کاری کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی ہیں. اللہ. تو شجر کاری کرنا یہ عمر میں اضافے کا بھی باعث ہوتا ہے. اسی طرح اسی رسالے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں کہ کچھ کام کرنے سے بینائی تیز ہوتی ہے. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ سبزہ دیکھنے سے، یہ پودے دیکھنے سے بھی بندے کی بینائی تیز ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ عمر لمبی کرنا چاہتے ہیں، اور ہر مسلمان کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے، ہر بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی عمر طویل ہو، لیکن ساتھ دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں نیکیوں والی طویل عمر عطا فرمائے. اور بینائی تیز کرنا چاہتے ہیں، آپ شجرکاری کی اس پیاری مہم کا حصہ بنیں. ہمارے بڑے پیارے مبلغ دعوت اسلامی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، حاجی فضیل اتاری. باپو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہمارے ملک پاکستان میں جیسے ہی یوم شجرکاری کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، ایک گہما گہمی ہے، تحریک اٹھتی ہے. بحمدللہ تعالیٰ قبلہ شیخ طریقت امیر السنت کچھ فرماتے ہیں تو ہم تو پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ دھوم دھام شروع ہو جاتی ہے. امیر السنت نے جیسے ابھی شفاعت بھائی نے بات کی، تھیلیسیمیا کا ذکر فرمایا پیر صاحب نے، تو اس مشکل وقت میں بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نکلی. سیلاب آیا تو مسلمانوں کی ایک تعداد باہر نکل کر اپنے مسلمانوں کی مدد کے لیے. تو جیسے یہ اعلان ہوتا ہے شجرکاری کا، اس مہم کا، تو ہم پاکستان میں تو ایک گہما گہمی دیکھتے ہیں. تو کیا یہ صرف پاکستان کی حد تک محدود ہے یا دیگر ممالک میں بھی آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ جیسے ہمارے رکن شورا خالد بھائی، نقیب بھائی اور شفاعت بھائی نے بہت زبردست جو ہے وہ انفارمیشن بھی دی ہے. جی. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو لازمی سی بات ہے اسلامک نالج نہ ہونے کے حوالے سے، جی، یا دور ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے. تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو بھی ملی ہوں گی ناظرین کو. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ امیر اہل سنت اینڈ ڈیفینیٹلی ولی کامل ہے، اور وہ جو بھی کیمپین لانچ کرتے ہیں، ہمارے اس کو کیمپین کا لفظ ہی کیا جاتا ہے. جیسے ابھی 1500 ایئرس کی جو برتھ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آج پوری دنیا کے اندر اس کی دھوم دھام ہو رہی ہے. اور کیونکہ امیر اہل سنت نے کہ 1500واں جو جشن ولادت منانا ہے، جی، تو یہ دھوم دھام سے منانا ہے. مطلب اس کی ایک پوری دنیا میں دھوم ہوئی ہے. مطلب انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے لازمی سے باتیں رابطے ہیں پوری دنیا کے اندر، آپ بولیں خالی، بلکہ وہاں کے جو منسٹرز ہیں، پارلیمنٹس ہیں، ان جگہوں پہ باقاعدہ لیٹر آفیشلی دعوت اسلامی کی طرف سے جا چکا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ جی ان ممالک میں جہاں پہ مسلمان کم تعداد میں ہیں یا زیادہ تعداد میں، یہ نہیں دیکھتے کم ہے یا زیادہ ہے، ایک چیز ہے جس سے امت کو فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. حدیث پاک میں بھی ہے نا، خیر الناس من ينفع الناس، the best amongst you is the one who is best for others. تو امیر اہل سنت کی جب بھی کوئی اس طریقے کی آپ بات سنیں کیمپین یا دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ، تو یہ نظر آئے گا کہ امت کی بہتری کے لیے، چاہے وہ تھیلیسیمیا کا لے لیں، چاہے وہ یہ درخت، دس از نیڈ آف آور ٹائم، یہ ضرورت ہے. اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اب جیسے یو کے اندر ہے، آپ کے ہاں ابھی یہ پلانٹیشن ڈرائیو فیبرری اور اگست میں سیزن ہوتا ہے. یو کے اندر ڈیفرنٹ ہے. اور اصل بات یہی ہے کہ آپ کو جس چیز کی جہاں ضرورت ہے اسی کے مطابق کام کریں تو فائدہ ہوگا. اب ہم اگر اگست کے اندر یو کے اندر پلانٹیشن کرتے تو پلانٹیشن چلتی نہیں ہے. وہاں پہ بڑا یونیک ہے. جب ہم نے وہاں پہ پلانٹیشن کی اور یہاں پر جب بھیجے تو یہاں پہ حیران تھے، جی آپ برف کے اندر پودے لگا رہے ہیں. آپ کو جان کے رہ رہا تو کہ فیبرری کے اندر، برف کے اندر، نومبر اور دسمبر جو ہے وہاں پہ پیک سیزن ہے، اس کے علاوہ افزائش نہیں ہوتی ہے. تو وہاں پہ باقاعدہ ہمارا گورنمنٹ اور ان کے تھرو جو ہے وہ باقاعدہ ایک کولیبریشن ہے، اور جس میں FGRF فرنٹ پر ہے. اور ہمارا وہاں پہ سلوگن ہے پر چائلڈ پر ٹری، یعنی ہر بچہ اور ایک درخت. تو یہ باقاعدہ اسکولوں کے اندر بھی ہماری طرف سے کیمپین جاتی ہے دعوت اسلامی کے FGRF کے پلیٹ فارم سے. ہم باقاعدہ کیونکہ کالجز میں بھی ہیں، یونیورسٹیز میں بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ کیمپین یا یہ مہم جس کو کہیں کہ جو صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں اس کی گونج ہے، اور لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. اور اس کا فائدہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح افادیت ہے تو دنیا کے اندر بھی ہے، چاہے وہ UK ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، ہزاروں کی تعداد میں ہم نے وہاں پہ بھی پودے لگائے ہیں. اور یہاں پر جب دیکھتے ہیں جس طرح جانور کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، چرند پرند کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، انسانوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ایک بات میں نے پڑھی تھی کہ ہمیشہ صحت جو ہے نا وہ دوائی سے نہیں ملتی ہے.
सेहत जो है वो दवाई से नहीं मिलती है, कभी कभी अच्छे माहौल को देखने से भी मिल जाती है। और अच्छा खुशगवार माहौल जो होता है ना, वो ये सब्जा होता है। आप देखिए एक को बंद कमरे बड़े महल में रख दें, लेकिन कुछ अरसे बाद तबीयत उकता आ जाएगी इन चीज़ों को देख के। लेकिन ये कुदरती माहौल अल्लाह पाक ने ऐसा अता किया है कि इससे ऑक्सीजन एक नेचुरल ऑक्सीजन है। आप यहाँ पे बैठे हैं, जो फ्रेशनेस आप महसूस कर रहे हैं वो आपको एसी में नहीं मिलेगी, वो आपको घर के अंदर नहीं मिलेगी। तो अल्लाह पाक की जो नेमतें हैं तो उनका तो ना कोई शुमार कर सकता है, ना कोई उनको गिन सकता है। कुरान पाक के अंदर भी है, और जैसे इन्होंने भी बताया, तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। और फिर लाजमी सी बात है, जो इनकी तरगीब दिलाता है तो उसको भी सवाब मिलता है। तो मैं तो यही अर्ज़ करूँगा, जहाँ भी सुनने वाले हैं, आप भी जिस मुल्क में हैं, जिस जगह पर हैं, जैसे हमारे रुकन शुरा ने बयान किया कि बच्चे और पौधे की अफजाइश करने में तरबियत, तो अब बच्चे को भी संभाला जाता है। अब जहन बन गया है पौधा लगाना, कोई सा भी उठा के लगा दिया, तो ऐसे नहीं होगा। एक्सपर्टीज़ होते हैं, वो माहिर होते हैं। कोई भी कंपाउंडर ये नहीं देखेगा डॉक्टर ने काली पीली गोली दी मैं भी देना शुरू कर दूँ। उस डॉक्टर ने 20-25 साल लगाया, उसके बाद पता है कि अब काली और पीली कब असर करेगी गोली। तो इसी तरीके से पौधे के भी माहिर है हमारे पास FGRF के दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म पे, आप इनसे रब्ता करें। ये आपको बताएंगे कि आपके इलाके के अंदर, आपके शहर के, बड़े शहर के अंदर भी, इलाके पे भी डिपेंड करता है सर। मुल्कों की तो बात ही अलग हो गई है कि हम बोलें कि पाकिस्तान में नीड लग रहा है तो ये लग रहा है तो फ़ायदा होगा। हर मुल्क, हर इलाके की जो है अपनी नीड होती है, तो अगर हम उसके मुताबिक काम करेंगे तो हमें सवाब भी ज़्यादा मिलेगा और कम्युनिटी की नीड भी पूरी होगी। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम देख रहे हैं पीछे कुछ तलबा कराम हैं, हुफ़ाज़ हैं, और 15 हुफ़ाज़ कराम यहाँ पर ये तशरीफ़ लाए हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 15वां जश्न विलादत की खुशी में इसी निस्बत से हमने 15 हुफ़ाज़ कराम की खिदमत में अर्ज़ किया है। ये आए हैं और ये इंशाअल्लाह अपने हाथों से पौधे लगाएंगे। इनसे पूछते हैं कि पौधा लगा रहे हैं किन के इसाले सवाब के लिए लगा रहे हैं। मैं मुबल्लिगीन सर्च करूँगा, आप भी साथ तशरीफ लाएं इंशाअल्लाह। पौधों को लगाना है और शजर बनाना है, पौधे भी लगाना है और शजर बनाना है। बोलो दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है। सुभान अल्लाह। ये बच्चे पौधा लगा रहे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप नियत करवाएंगे इन बच्चों को? नियत करें इंशाअल्लाह। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत से इंशाअल्लाह अगर इस पौधों को लगाएं तो इंशाअल्लाह पौधे को लगाना है और शजर बनाना है, पौधे भी लगाना है और शजर बनाना है। बोलो दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है। अल्लाह की रहमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी। बोलो दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है। शफात भाई हमारे हमसे रुखसत हो रहे हैं, इन्होंने कहीं और जदवल में भी जाना है। अल्लाह ताला ने बरकतें अता फरमाए। बहुत शुक्रिया शफात भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। आप तशरीफ़ लाए, मरहबा, जज़ाकल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, शफात भाई को हमने रुखसत किया है, और जो एक और ज़िम्मेदार है हमारे बड़े प्यारे ज़िम्मेदार, जो इस वक्त पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की जो प्लांटेशन है इसको देख रहे हैं, हमारे फैज़ान भाई। मरहबा कहते हैं फैज़ान भाई आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ़ रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैज़ान भाई ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। आपकी ज़िम्मेदारी के हवाले से कुछ तो मैंने अर्ज़ किया है, ज़िम्मेदारी क्या है और इस पर आप काम क्या क्या कर रहे हैं, किस अंदाज में कर रहे हैं, कुछ इरशाद फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो हमारा FGRF के तहत शजरकारी का जो ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि प्लांट्स की परचेजिंग, उनकी स्टॉक और इन्वेंट्री, और उनके बाद उन प्लांट्स को लगाने के लिए मुख्तलिफ़ इदारों से रवाबित, सही, और उन दरख्तों को लगाना, इदारों तक पहुँचाना, ये सारे काम जो है वो मेरे ज़िम्मे हैं। मुख्तलिफ़ जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, जैसे हमारे फजल बापू हैं, और जो हमारे दीगर जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं
جو کہ شجرکاری کرتے ہیں، جیسے ہمارے حاجی شفاعت ہیں، ہمارے امین بھائی ہیں، اور دیگر ہمارے شاہ رخ بھائی ہیں، عبدالرزاق شاہ صاحب ہیں. تو ان کا مختلف اداروں کے ساتھ کوارڈینیشن ہوتا ہے، MOU ہوتا ہے، پورے پاکستان بھر میں ذمہ داران کر رہے ہیں. تو میرا کام یہ ہوتا ہے کہ میں ان کے آپریشنز کو جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہوں، ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اچھا فضائل باپو کی طرف بڑھتے ہیں. باپو، درخت کے جو منافع ہیں کس کس انداز میں ہم اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں؟ اس وقت آپ دیکھیں سیلاب جی صرف پاکستانی، دنیا بھر میں آپ دیکھیں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کا ایک شور ہے. اس کو روکنے کے لیے جو سب سے مؤثر ایک چیز تھی نا، وہ درخت ہے، وہ کاٹ دیے گئے. میں پچھلے دنوں انڈونیشیا میں تھا، تو وہ درخت کی بتائی گئی، جیسے انہوں نے مینگو پلانٹس کے حوالے سے بات کی، پوری پلانٹیشن کی جاتی ہے. تو وہ ایک اسلامی بھائی سے ملے، ان کے پیٹھ کے اوپر نشان تھے کچھ، ان کی بڑی زبردست ہسٹری ہے. وہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہیں الحمدللہ، انڈونیشین بورن ہے. تو بتایا کہ جب سونامی آیا نا، جو سب سے خطرناک سونامی، جس میں بڑے بڑے شپ جو آئے، جس کے نیچے سینکڑوں لوگ جو ہے نا وہ دب کر شہید ہو گئے وہاں پہ، اور ہزاروں لوگ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے. سب سے بڑا جو ان کا سونامی آیا تھا، اور تقریباً 1000 سے زیادہ وہاں پہ جزیرے ہیں. اب وہ جو اسلامی بھائی کی سروائیول یہ ہوئی تھی کہ پانی نے ان کو پھینکا، سب کو ہے، مطلب ہزاروں لوگ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے. وہ ایک درخت کے اوپر پانی نے جب پھینکا نا، تو درخت کے اوپر وہ لگ گئے. اس جزیرے کے پاس ہی جو درخت تھا اس پہ پھینکا، 2 دن تک وہ اسی پہ لیٹے. اللہ اکبر. ایک دن تو کہتے بے ہوش تھے، مجھے نہیں پتا، بولا وہ درخت نہیں ہوتا تو میں بھی شاید دنیا میں نہیں ہوتا. اللہ اکبر. 20 سال پہلے کی انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، اور آج وہ ہمارے ذمہ دار ہیں. یعنی درخت جان بھی بچا رہا ہے. اللہ اکبر. درخت جان بھی بچا رہا ہے. یعنی اب درخت سے ہمیں لیسن کیا لینا ہے؟ ایک تو یہ دیکھیں، لینڈ سلائیڈنگ کے حوالے سے آپ لے لیں، دوائیوں کے حوالے سے لے لیں، فروٹ کے حوالے سے لے لیں، پھولوں کے حوالے سے لے لیں، چرند پرند کی غذا بھی یہ بن جاتے ہیں. پھر اگر آپ یہ دیکھیں گے، ایک اور جو یونیک چیز ہے جی پلانٹیشن کے حوالے سے، گھروں کے اندر تو آپ استعمال کر ہی رہے ہیں بہت ساری جگہوں کے اوپر، لیکن جب یہ ایک درخت بنتا ہے، آپ کو سایہ دیتا ہے، فروٹ دیتا ہے، آپ کے کام آتا ہے. اچھا، جب کہتے ہیں درخت بوڑھا ہو جاتا ہے جی، اس کی لکڑی، اس کے تنے آپ کے کام آتے ہیں، اور جب وہ کچھ بھی نہیں رہتا تو پھر جلانے کے کام آتا ہے. یعنی آخر تک وہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے. تو انسان کو بھی سبق سیکھنا، یعنی انسان سیکھنا چاہے تو ہر چیز میں سبق ہے کہ میں صرف مفاد کے لیے نہ ملوں. اصل تو یہی ہے کہ میں آخر تک اپنی ذات سے فائدہ کیا دے رہا ہوں. آج تو ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھتے کہ میرا مفاد کتنا ہے اس کے اندر. تو اصل میں دیکھنا، ایک درخت بھی ہمیں لیسن دے رہا ہے کہ وہ آخر وقت تک ہمارے کام آ رہا ہے. جلانے کے بھی کام آ رہا ہے، فروٹ کے بھی کام آ رہا ہے، پھل بھی دے رہا ہے، سایہ بھی دے رہا ہے. تو انسان دیکھے کہ میں لوگوں کو کس طرح فائدہ دے رہا ہوں. تو بڑی خوبصورت حدیث ہے ترغیب و ترہیب کے اندر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن مثل النخلۃ، مومن یہ کھجور کے درخت کی طرح ہے. ان شاورتہ نفعک وَإِن صَاحَبْتَهُ نَفَعَكَ وَإِن شَارَكْتَهُ نَفَعَكَ وَإِن جَالَسْتَهُ نَفَعَكَ. حضور نے فرمایا اگر تم اس سے مشورہ کرو گے یہ پھر بھی تمہیں نفع دے گا. مومن کی تم صحبت اختیار کرو گے پھر نفع دے گا. تم اس سے شراکت کرو گے یہ تمہیں پھر نفع دے گا. تم اس کی مجلس اختیار کرو گے پھر نفع دے گا. حضور نے فرمایا فَكُلُّ شَيْءٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِ مُنَافِعٌ وَكُلُّ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ النَّخْلَةِ مُنَافِعٌ. کہ مومن کا تمام معاملات فائدہ مند ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو کھجور کا درخت ہے، یہ پودے ہیں، درخت ہے، ان کے بھی تمام معاملات فائدہ مند ہوتے ہیں. ہمارے یہ فیضان بھائی نے جیسے بتایا کہ اداروں میں جانا، تو ہم باقاعدہ کالجز، یونیورسٹی، ایجوکیشن سیکٹر ہے نا، تو ان کو بھی اس کے بارے میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے. جب گئے تو انہوں نے بولا اتنی نالج تو ہمیں بھی نہیں پتا تھی. اب وہاں کے اس طرح کیا، جیسے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، یہ اپریشیٹ کر رہے ہیں اس ورک کو. یعنی ایک وہ جو کام جو گورنمنٹ کا یا لوگوں کا جو کہتے ہیں جی پڑھے لکھے، یعنی میں انٹرنیشنل لیول کی بات کروں، ایون UK کے اندر، یورپ، کیونکہ میں پورے UK، یورپ، کینیڈا کے ریجن کو FGRF کی سعادت مل رہی ہے مجھے دیکھنے کی. وہاں کے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، وہاں کے جو میئر ہو گئے، منسٹر ہو گئے، جب وہ ہماری پریزنٹیشن دیکھتے کہتے ہیں کہ دس از دا اونلی اسلامک آرگنائزیشن جو اس لیول پہ بھی کام کر رہی ہے. باقاعدہ اس پہ اپریشیٹ کیے انہوں نے، ہمیں اپریشیشن لیٹر دیے ہیں، شیلڈیں دی ہیں کہ یہ وہ کام ہے جو واقعی بھلائی کی طرف لے کر جا رہا ہے. تو اسی طرح یونیورسٹیز ہو گئے، جیسے بتا رہے تھے فیضان بھائی، ہم الگ الگ یونیورسٹیز میں گئے تو ہم نے کہا جی جتنے آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، ہر ایک کا ایک ایک درخت لا،
2 साल 4 साल तो यूनिवर्सिटी में है ना, तब तो लुक आफ्टर करे। जैसे हम यूके के अंदर है पर चाइल्ड पर ट्री, यानी बच्चे को शुरू से ही आप उसने स्कूल में रहना ही 8-10 साल, तो उसने देखना है कि अपनी परवरिश करानी उस दरख्त की किस तरह से करना है। इसी तरह जब हम प्रिजन्स के अंदर या ये जो पुलिस के इदारे हैं इनके अंदर हमारी अभी जो है वो आज भी है और आगे दिनों के अंदर भी है, तो उसमें ये होता है कि जितने ऑफिसर्स हैं हर ऑफिसर का बोला ये दरख्त आपका है जी भाई, आप इधर हैं आए हुए ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आए हुए या यहाँ पर आपकी ड्यूटी है, उनका दरख्त लगा दिया, उनके नाम का दरख्त लगाया, वो उसकी लुक आफ्टर कर रहे हैं। यानी कि दावत इस्लामी खुद तो करती लेकिन काम कराने वाली भी बन जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये एक फ़ायदा देती है। अच्छा आइज़, अभी हम पौधे लगा रहे थे, मदनी चैनल के नाज़रीन ने भी देखा, जो हफ़ाज़ कराम अपने हाथों से लगा रहे थे, हमने ईसाल सवाब की नीयत की है। मैं चाहूँगा कि इस हवाले से इरशाद फरमाएं कि जो पौधा लगाएं, बहुत से मदनी चैनल के नाज़रीन अब पौधा लगाने की नीयत भी करेंगे इंशाअल्लाह, और करनी भी चाहिए, तो क्या ईसाल सवाब कर सकते हैं? और जो लगाएं तो आप क्या इरशाद फरमाते हैं, किस अंदाज में वो ईसाल सवाब का सिलसिला बनाएं? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रवायत करते हैं कि हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाज़िर नहीं था, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि अपनी वालदा की जानिब से कोई सदका करूँ, तो क्या उन्हें सवाब पहुँचेगा? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाम, जी हाँ, क्यों नहीं। तो हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मैंने फ़लाँ बाग जो है वो अपनी वालदा के लिए सदका कर दिया। तो ये साले सवाब करना, किसी की जानिब से कोई नेकी करना, ये तो अहादीस मुबारका से साबित है। क्या बात है, ये तो सआदत की बात है कि हम जो है वो अपने मरहूमीन के लिए, सहाबा इकराम के लिए, ख़ुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए कोई नेकी करें और उनको इसाले सवाब करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में दरख्त लगाते हुए भी अमीर अहले सुन्नत ने जो अंदाज़ जो है वो हमें दिया, और वाकई सीखने को मिलता है कि आप जब कोई दरख्त लगाते हैं तो किसी ना किसी बुज़ुर्ग के इसाले सवाब की नीयत फरमा लेते हैं। तो जैसे अभी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने बच्चों को नीयतें करवाई हैं कि जो है वो खुलफाए अरबा के लिए की नीयत करें, सहाबा इकराम की, औलिया इकराम की नीयत करें, ख़ुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत करें वगैरह। तो हमें भी चाहिए कि हम यही जो है जो अंदाज़ आपने इख्तियार किया है वो मदनी चैनल के नाजरीन भी इख्तियार करें। क्या बात। तो अल्लाह पाक जो है वो हमें इसका सवाब भी अता फरमाया, और जो इसाले सवाब करता है उसका अपना सवाब कम नहीं होता, बल्कि जितनों को इस साल किया जाता है सवाब, इतनों का सवाब उस बंदे को भी मिलता है। तो ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, अपनी नेकियों को बढ़ाने का एक जरिया है। क्या बात है, इससे मखलूक खुदा फ़ायदा लेती रहेगी तो इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा भी हमें होता रहेगा। खालिद भाई, जो माहौलियाती आलूदगी है, इसमें जो दरख्तों का कटाव है, इसमें एक बहुत बड़ा किरदार है दरख्तों का ख़ात्मा। नुकसान क्या क्या हो रहे हैं, ताकि ये सुनने के बाद हमारा ये जहन इंशाअल्लाह ये बनेगा भी मदनी चैनल के नाज़रीन का, कि जहाँ हमने कुरान और हदीस से इसकी अफादियत के बारे में सुना, फ़ज़ाइल के बारे में सुना, लगाने के अंदाज़ के बारे में सुना, कि बिगाड़ कहाँ पर पैदा हो रहा है और किस अंदाज़ में बिगाड़ पैदा हो रहा है, क्या फरमाएंगे? शाह साहब, ऐसा है कि अल्लाह तबारक व तआला की ये जो चीज़ें नेमतें हैं, उन नेमतों से अगर बंदा महरूम हो जाए, जी देखें हमारी आँख है, हमें फ़ायदा देती है, अगर ये ना हो तो फिर कहा जाता है कि आँख की कदर जो है वो नाबीना बताता है कि अब उसे क्या नज़र नहीं आ रहा है। जब बंदा किसी चीज़ से महरूम हो जाता है तो उसे एहसास हो रहा होता है कि ये जो चीज़ थी ये मेरे लिए इस तरह से फ़ायदेमंद थी, ये और इतने इनामात मुझे मिल रहे थे। हम देखें कि हमें गाड़ी पार्क करने के लिए भी कोई साया ही चाहिए होता है, हमें स्टॉप पर भी खड़े होने के लिए हम सोच रहे होते हैं कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां साया हो, जहां मैं गाड़ी का वेट कर सकूं। बहुत सारी जगहों पर हम इसकी ज़रूरत को महसूस कर रहे होते हैं, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि कदम कदम पर बंदा इस बात को बाकायदा फ़ील करता है कि काश मैंने दरख्त लगाया होता तो मेरे लिए आसानी हो रही होती। जब बंदा इन चीज़ों को हटा देगा, आप देखिए, हाँ, हमने अपनी बचपन में बहुत सारे काम ऐसे किए होंगे, बहुत सारे एक्टिविटीज़ ऐसी थी जिनमें हमने शिरकत की, और आज की जनरेशन वो नहीं कर पा रही। बहुत से काम दुरुस्त भी थे, कुछ दुरुस्त नहीं भी थे, लेकिन बहरहाल बचपन की शरारतों में वो चीज़ें गुजर जाती हैं। ज़रा आज के बच्चों से पूछिए ना
کہ तितली आखिरी मर्तबा बटरफ्लाई जिसे कहा जाता है आखिरी मर्तबा कब देखी थी, तो वो शायद बताए कि हमने किसी वीडियो में देखी थी, हमने मोबाइल पर देखी थी। लेकिन आप ये देखें कि बच्चे इन चीज़ों को महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट दरख्तों के साथ अब रहा नहीं। वो जो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें थी जो सुबह होती थी, बंदा उठते ही, अब तो बहरहाल गांव देहात में शायद ये माहौल अब भी बाकी हो, लेकिन वहाँ भी बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है कि मुर्गे के बांग की आवाज़ आया करती थी, चिड़ियों की चहचहाहट जो थी वो हमारी सुबह को मज़ीद खुशगवार किया करती थी, उसकी ताज़गी होती थी। अब जो हाल है वो क्या कहा जाए, बहरहाल इसमें एडिट कर दीजिएगा। फिलहाल तफन्नुन के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, अब कुत्ते के भौंकने से दिन का आगाज़ हो रहा होता है अगर, तो वो बड़ा बुरा लगता है। तो जैसी चीज़ें, जैसा एनवायरनमेंट बनाएंगे ना वैसे ही चरिंद परिंद वगैरह हमारे साथ रहेंगे। अब आप देख लें कि कैसी आवाज़ें हमें पसंद है, चीख चिल्लाहट, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले बात भी हुई कि ये शोर को जो है जज्ब कर लेते हैं दरख्त अपने अंदर। जब ये दरख्त नहीं होते तो ऐसी अजीब व गरीब आवाज़ें भी सुनाई दे रही होती हैं। वो मशहूर कुन आवाज़ जिसे कहा जाए वो इंसान की ज़िंदगी से ख़त्म हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम शायद अपने बचपन में महसूस कर गए, आने वाली जनरेशन को इसलिए नहीं मिल सकेगी क्योंकि हमारे बड़ों ने या हमारे पिछलों ने हमारे लिए दरख्त लगा दिए थे और आज हम अपने आने वालों के लिए कुछ नहीं कर रहे। किसी ने एक वाक़या बयान किया कि एक बूढ़े शख्स को देखा गया कि वो अखरोट का दरख्त लगा रहे, तो अखरोट का दरख्त बहुत देर से फल देता है, तो उन्हें किसी ने कहा कि आपकी उम्र इतनी हो गई और अब आप ये लगा रहे हैं पौधा, इसका फल तो नहीं खा पाएंगे, अब लगाने का फ़ायदा क्या है? तो कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में खाया तो है ना, हाँ, मुझसे पहले वालों ने लगाया था तो मैं खा गया, मैंने उसका फ़ायदा उठाया, मैं लगा के जाऊं तो आने वालों के लिए तो कुछ कर जाऊं। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें कर लेने चाहिए जिसका फ़ायदा हाथों हाथ तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल उसका फ़ायदा हमें तब होगा, अभी बादल हैं तो शायद दरख्त की इतनी अहमियत पता ना चले, लेकिन यही अगर सूरज बिल्कुल सर पर होता ना शायद तो सिलसिला करना मुश्किल हो जाता हमारे लिए। जी, दरख्त के साए की अहमियत खुद दिल में आ रही होती जी, तो बसा औकात नेमतें नहीं होती तो फिर वो ज़्यादा महसूस की जा रही होती। क्या बात है, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। फैज़ान भाई, पौधे लगाने हमने इंशाअल्लाह, नीयत है हमारी, नीयतें बहुत सारी आएंगी भी और बहुत से आशिकान रसूल कर भी रहे होंगे। मैं ये चाहूँगा आप ये इरशाद फरमा दें कि कौन सा पौधा लगाना ज़्यादा मुफीद है। पौधे तो लगाने ही लगाने हैं ना, जब नियत कर लिया तो लगाने हैं, फिर लगाएं कौन सा जो फ़ायदा तो दे हमें। देखिए शाह साहब, ये एक बड़ी अहम चीज़ है जहाँ मिसिंग हमारी हो जाती है। एक तो ये कि दुनिया भर में तकरीबन 60,000 से ज़्यादा पौधों की मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं। अब उसके अंदर भी पौधे कौन सी जगह पे कौन सा लगाना है, अच्छा कौन सा माहौल दोस्त पौधा है, कौन सा कांटेदार है, कौन सा फलदार है, सड़क के किनारे कौन सा लगाना है, तो पार्क में कौन सा लगाना है, तो घर के पास कौन सा लगाना है। देखें ये भी चीज़ हमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ पौधे चलते हैं, जैसे कराची के अंदर कुछ ऐसे पौधे हैं, जैसे कराची का स्पेशल पौधा है नीम, गुलमोहर है, सुख चैन है, ये आपके सामने लगा हुआ है, अमलतास ये आपके बिल्कुल पीछे लगा हुआ है, इसे गोल्डन शावर भी कहते हैं। अच्छा एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस पार्क में हम यहाँ बैठे हुए हैं बाग़ इब्न कासिम में, कमोबेश 5,000 के करीब दरख्त तो FGRF के लगे हुए माशाअल्लाह। जिस दरख्त के पीछे आप बैठे हुए ये भी FGRF का है माशाअल्लाह, इसके ये दरख्त भी FGRF के तहत ही लगे हुए हैं। ये सारे दरख्त जो है अतराफ में तकरीबन FGRF के तहत लगे थे माशाअल्लाह आज से तकरीबन 4 साल पहले, और अब आपके सामने ये दरख्त बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो ये जो है सभी फायदा उठा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसे आपके पीछे जो दरख्त है इसे येलो कनेर कहते हैं और इसमें जो है वो पीले किस्म के फूल आते हैं और ये दरख्त सायादार नहीं होता, इसे कहते हैं श्रब। अच्छा, इसकी हाइट तकरीबन 10 फीट पर जाती है, इसे खूबसूरती के लिए पार्कों में लगाया जा सकता है। अच्छा, सायादार दरख्तों में हमारे पास जैसे ये अमलतास है, सुख चैन आपके सामने माशाल्लाह खड़ा हुआ है, नीम है, पिलकन है, ये वो दरख्त हैं जो सायादार बनते हैं। लेकिन इन सायादार दरख्तों को कभी भी दीवार के साथ या घर के बिल्कुल साथ नहीं लगाया जाता, क्योंकि शाह साहब मसला ये होता है कि इनकी जड़ें फैलती हैं और ये देखा जाता है कि हमने ऑब्जर्व किया है कि बाज़-औक़ात पीपल का कहीं दरख्त लगाया तो उसकी जड़ बिल्डिंग से निकल रही होती है। अच्छा, फिर पानी की लाइन है, सेवरेज की लाइन है, उनको नुकसान पहुंचाता है। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि हमें कौन सा दरख्त कहाँ लगाना है। इसके लिए सबसे बेहतर तो ये कि एक्सपर्ट से पहले
پوچھ لیا جائے کہ بھائی اگر گھر میں درخت لگائیں تو کوئی چھوٹا پھول والا درخت لگا دیے جائے, کہیں پارک میں درخت لگانا چاہ رہے ہیں تو سایہ دار درخت لگائیں. اچھا پھر جس شہر میں لگا رہے ہیں, پنجاب میں بہت سارے ایسے پودے ہیں جو کراچی میں نہیں چلتے, اچھا کراچی کے ایسے پودے ہیں جو KPK میں نہیں چلتے, تو یوں اس طرح مختلف شہروں کے حساب سے مختلف قسمیں ہیں. تو بہتر یہ کہ ایکسپرٹ سے رائے لے لی جائے. اس کے بعد یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ایکسپرٹس ہم کہاں تلاش کریں, تھوڑی یہ رہنمائی ہو جائے کہ ہمیں ایکسپرٹس کہاں سے ملیں گے. آپ نے فرما تو دیا, اب میں پنجاب میں بیٹھا ہوں, کہاں تلاش کروں؟ دیکھیں اس کے لیے تو آپ جہاں جس نرسری سے آپ پودا پرچیز کر رہے ہیں, آپ پہلے تو اس سے بھی معلومات اس کو بتا دیں کہ بھئی مجھے فلاں جگہ پہ پودا لگانا ہے اور اب وہاں کون سا پودا لگایا جائے, تو وہ بھی آپ کو مشورہ بہتر دے دیں گے. دوسرا FGRF الحمدللہ جب مجھے یاد ہے 2020 میں ہم نے شجر کاری شروع کی تھی, تو اس میں ہم نے بڑا کام کیا تھا. کچھ ایکسپرٹ ہم نے اپنے ساتھ شامل کیے تھے اس مہم کے اندر, اور انہوں نے ہمیں رائے دی کہ یہ پودا جو ہے وہ اس جگہ کا نہیں ہے, سینٹرل جو گرین بیلٹ ہوتی ہے روڈ کی, یہاں کے لیے یہ پودا نہیں ہے. جیسے کہ لگنم ایک درخت ہوتا ہے شاہ صاحب, وہ لگایا جاتا ہے روڈ کے بالکل سینٹر میں, آپ نے دیکھا ہوگا گرین بیلٹس ہوتی ہیں, تو وہاں کا وہ خاص پودا ہے. تو اس کو جب لگاتے ہیں تو وہ کیونکہ بہت زیادہ پھیلتا نہیں ہے تو گاڑیوں کے لیے بھی نقصان نہیں ہوتا, اور آکسیجن بہت زیادہ پرووائڈ کرتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ کو بہت زیادہ جذب کر لیتا ہے. تو وہ گرین بیلٹ کے لیے بہت مفید پودا ہے, لیکن وہ گھر کے پاس نہیں لگایا جا سکے گا, یا اسے جو ہے وہ آپ کسی ایسی جگہ پہ نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ چھتری بھی بناتا ہے 10 فٹ ادھر اور 10 فٹ ادھر اور 10 فٹ ادھر, یعنی وہ اپنے اطراف کی تقریباً یوں سمجھیں کہ 10 فٹ کی چاروں سمتوں میں چھتری بھی پھیلاتا ہے. تو یوں شاہ صاحب ایکسپرٹ جہاں سے لے رہے ہیں وہاں سے اس کو پوچھ لیا جائے. اور دوسرا الحمدللہ اگر آپ FGRF کے تحت پودے لگاتے ہیں, اب FGRF کو آپ اپنی ڈونیشن پرووائڈ کرتے ہیں یا FGRF کے ذریعے آپ شجر کاری میں حصہ لیتے ہیں کسی بھی طریقے سے, تو الحمدللہ ہم نے جتنا بھی اب تک کام کیا ہے اس میں ایکسپرٹس کی رائے شامل تھیں, اور یہ ساری جو اس کی سائنس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ شجر کاری کی جا رہی ہے اللہ کی رحمت سے. الحمدللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے پروگرام میں شجر کاری کے حوالے سے سنا ہے. نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے, اپنے معاشرے کو بہتر بنانا ہے, اپنے ماحول کو صاف کرنا ہے. اس بہتری کے لیے میں اور آپ قدم بڑھائیں, شجر کاری کی اس پیاری مہم کا حصہ بنتے ہیں اور دعوت اسلامی کے ساتھ آگے بڑھیں. FGRF دعوت اسلامی کا جو ایک بہترین یہ ادارہ ہے, یہ کام کر رہے ہیں شجر کاری کے حوالے سے. آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ مل کر پودا لگائیں گے انشاءاللہ. پھر جو پودا لگائیں گے اسے درخت بھی بنانا ہے, چاہے آپ اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کالج میں ہیں, آپ یونیورسٹیز میں ہیں, آپ جامعات المدینہ میں ہیں, مدارس المدینہ میں ہیں, عاشقان رسول کے جامعات میں آپ پڑھ رہے ہیں, زیر تعلیم ہیں, یا گھروں میں ہیں, کہیں بھی آپ, بحمد اللہ تعالی ہم مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں, تو ہم مل جل کر اس مہم کا حصہ بنتے ہیں. اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ 1500واں جشن ولادت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ سیگمنٹ 1500واں جشن ولادت میں حاضر ہیں. ہم نے گزشتہ سیگمنٹ میں سنا تھا کہ والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب ذبیح اللہ بھی ہے. یہ لقب کیسے پڑھا, اس کی کچھ تفصیل ہم نے گزشتہ سیگمنٹ میں سن لی تھی. اللہ اکبر, کہ آپ کے والد یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک منت مانی تھی. اللہ پاک سے 10 بیٹوں کی منت مانی تھی کہ جو آپ کے ساتھ معاونت کریں. 30 سال کے بعد آپ کو یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی منت کو پورا کیجئے. سبحان اللہ. آپ نے اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ والد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آئیے آگے سنتے ہیں. بیٹا, اور وہ بھی جو سب سے لاڈلا ہو, اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کے لیے یہ دل کیسے گوارا کر سکتا ہے. مگر قربان جائیے, اس خاندان کی نرالی ہی شان ہے. صدیوں پہلے اسی خاندان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
अरब के इसी रेगिस्तान में मोहब्बत इलाही से सरशार होकर अपने इकलौते बेटे और लाडले बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी रखी थी। अल्लाह अकबर। और मोहब्बत इलाही के इम्तिहान में कामयाब होकर दुनिया जहान को हैरत में डाल दिया था। और आज उनके शहजादे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हो इसी हिकायत को दोहराने के लिए तैयार खड़े हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ना माथे पर बल है, ना आंखों में नमी है, अगरचे बाप का दिल है मगर इसके इलाही ऐसा मजबूत है कि ना धड़कन बेरब्त होती है, ना हाथ कांप रहे हैं। इधर हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो को भी देखिए, सुभान अल्लाह, मोहब्बत हक से मामूर सीना, ना झिझक, ना खौफ, ना पेशानी में कुछ भी कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह अकबर। दो जहानों का नूर लिए वारफ्तगी में अपने दादा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को निभाने के लिए दिलो जान से तैयार खड़े हैं। सुभान अल्लाह। करीब था कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने लाडले शहजादे के गले पर छुरी चलाकर मन्नत को पूरी करते और ज़मीन व आसमान को एक सकते में डाल देते। सरदारान कुरैश इस मामले के बीच में आते हैं और कहते हैं, ए सरदार, क्या करने का इरादा रखते हैं? आज आपने बेटे को कुर्बान कर दिया तो कल सब आपकी पैरवी करते हुए यही तरीका राइज हो जाएगा और अपने अपने बच्चों को कुर्बान करते चले जाएंगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हो मगर पुरजोश हैं और आप फरमाते हैं, अल्लाह जिसकी हमद जैसी किसी की हमद नहीं, उसकी कसम है कि मैं अपने रब करीम से किया हुआ वादा ज़रूर पूरा करूँगा। वो मेरा मौला है, मैं उसका बंदा हूँ और मैंने उसके लिए मन्नत मानी है, तो इसके ख़िलाफ़ करना मैं पसंद नहीं करता। सरदारान कुरैश और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान काफ़ी बहस होती है। बिल आखिर फ़ैसला ये होता है कि दियत दे दी जाए, यानी जान का फ़िदिया पेश किया जाए। उस वक्त अहले अरब का फ़िदिया जो था अहले अरब के यहाँ वो 10 ऊँट देना था। अल्लाह अकबर। सरदारान कुरैश ने कहा, हज़रत अब्दुल्ला और 10 ऊँटों का एक कुरा डाला जाए। अगर हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो का नाम निकले तो ऊँटों की तादाद बढ़ा दी जाए, जब तक कुरानंदाज़ी में ऊँटों का नाम न निकल आए। ऊँटों की तादाद बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। जब ऊँटों का नाम निकले समझ लीजिए कि हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो के फ़िदिये में इतने ऊँटों की कुर्बानी पर तुम्हारा रब राज़ी है। सब ने इस पर इत्तेफाक कर लिया। कुरानंदाज़ी शुरू होती है, पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 करते करते हज़रत अब्दुल्ला का ही नाम आ रहा है और यूं ऊँटों की तादाद बढ़ाई जा रही है। 100 ऊँट जब हो जाते हैं अब कुर्रा ऊँटों के नाम आता है। लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हो इस पर राज़ी नहीं होते, इत्मीनान नहीं होता। आप फरमाते हैं कि मैं 3 मरतबा ये कुर्रा डालूंगा और जब तक मुझे इत्मीनान ना हो जाए कि इस अमल पर मेरा रब राज़ी है तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा और वगरना मैं अपने बेटे को कुर्बान करूंगा। अब दोबारा कुरा डाली जाती है, दोबारा ऊँटों के नाम कुरा निकलती है। 6 बार कुरा डाली जाती है, तीसरी मर्तबा भी कुरा ऊँटों के नाम ही निकलती है। यूं आप 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं और फिर आप रदी अल्लाह ताला अन्हो की जान बख्शी जाती है, आपको कुर्बान नहीं किया जाता। अल्लाह अकबर। इस वाक़या के बाद वालिद मुस्तफ़ा हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब ज़बीह हुआ। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, अरब के एक देहाती ने बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या इब्न ज़बीहैन, ए 2 ज़बीहों के बेटे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना और मुस्कुराने लगे। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद किया। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह 2 ज़बीह कौन है? फरमाया, हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम और वालिद मुस्तफ़ा हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो। सुभान अल्लाह। ऐसा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा घराना। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे नात खान इस टाइम भाई हमारे साथ हैं। अदनान भाई, अदनान भाई से कलाम सुनते हैं। जी अदनान भाई, कौन सा कलाम सुना रहे हैं अदनान भाई? सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। कलाम आला हज़रत, वाह, जो 4 ज़बानों में आपने लिखा है। वाह 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 वाह। इसमें अरबी भी है, फ़ारसी भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है। आइए समाअत करते चलें। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
وسلم علیک یا حبیب اللہ لم یاتی نظیرک فی نظر لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہر میں ہو یا رسول اللہ مجدار میں ہو یا حبیب اللہ مجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا مجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہو یا رسول اللہ اے شافع شگزی جاغل خبر للہ غلے خبر میری للہ غلے خبر دریا کا جوش نہ ہونا بیڑا نہ خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاغل خبر مجدار میں ہو یا رسول اللہ مجدار میں ہو یا حبیب اللہ موری نیا پار لگا جانا یا شمس نظرتی الی لیلی چوبت برسی عرض بکنی چوبت برسی عرض بکنی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی میری شب نے نہ دل ہو نہ جانا لب یاتی نغیروں کا فی نغر مثل تو نہ شد پیدا جانا انا فی عطش وسخا کاتم کرم گیسوئے پاک ہے ابر کرم برسر ہارے ریم جھم ریم جھم برسر ہارے ریم جھم ریم جھم دو بوند ادھر بھیگی راجانا لب یاد
نظيرك في نظر المثل تو نہ شد پیدا جانا الروح فداك فزد خلقا میں نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا لاچار اس راہ پر جانا بولو لمحات نظیرک فی نظر لمحات نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خالد بھائی، بچے جو ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہیں، بچوں کو شجرکاری کی تعلیم دینا یہ کیوں ضروری ہے؟ شاہ صاحب، شجرکاری جس طرح ضروری ہے، اب اس کا تعلق یوں سمجھیں کہ جانے والے چلے جائیں گے، پیچھے بچوں کے ساتھ ہی رہ جائے گا. بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہمارے سامنے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو فزیکل ایکٹیویٹیز بچوں کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی. اس کی وجہ سے پرابلم کیا آ رہی ہے؟ اس کی وجہ سے بچے اسٹک ہو رہے ہیں، مینٹل ہیلتھ پر اس کا اثر پڑ رہا ہے. جبکہ شجرکاری اگر ہمارے ساتھ ہو، ہم اس میں ان ایکٹیویٹیز میں لگ جائیں، جیسے دعوت اسلامی کا بڑا پیارا نعرہ بھی ہم نے بچوں کے ساتھ بھی اس کو دہرایا کہ ایک بشر ایک شجر. ہر بندہ جو ہے وہ اپنے حصے کا درخت لگاتا رہے. یہ نیچر فرینڈلی ہو جائیں گے بچے اگر ہم ان کا تعلق ان درختوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اس سے آپ دیکھیے کہ انسان کے اپنے احساسات میں کیسی زبردست تبدیلی آتی ہے. جب ایک بچے کو اس کے بچپنے کی 4 5 6 سال کی عمر سے آپ یہ سکھائیں گے کہ یہ پودا آپ کا ہے، اس کو سنبھالنا آپ نے ہے، اس کا سہارا آپ نے بننا ہے، یہ سوکھنے نہ پائے، اس کے پتے پیلے نہ ہو جائیں، ان کی حفاظت آپ نے کرنی ہے. ایک طرف اچھا، پھر بچے کرتے بھی ہیں. خالد بھائی، آپ دیکھیں کہ جب بچوں کو کہا جائے ان کا انداز کیا ہوتا ہے، وہ مطلب اتنا وہ لے لیتے ہیں اس بات کو کہ خاص طور پر پھر ان کاموں میں لگ جاتے ہیں جو پیرنٹس یا ٹیچرز کوئی بھی ہیں. ایکٹیویٹی مل جاتی ہے نا انہیں. شاہ صاحب، یہ بات بہرحال دیکھنی پڑتی ہے کہ جیسے بچے کو اگر آپ نے کہہ دیا کہ بیٹا پودے کو پانی دینا ہے، تو ممکن ہے کہ پودا جو ہے وہ پیاسا نہ مرے لیکن سیلاب میں مر جائے. تو اس کو بھی ذرا لک آفٹر کرنا پڑے گا. بچوں کے ساتھ خود کی بھی ہماری جو ہے انوالومنٹ رہتی ہے. جو ہم ایک بات کہتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں، وہ کوالٹی ٹائم کیسے ہوگا؟ وہ یوں تو نہیں ہوگا کہ آپ ٹیک لگا کے آفس سے آنے کے بعد بچوں کے ساتھ صرف ٹی وی سیریل دیکھتے ہوئے اپنے وقت گزار دیں یا صرف ٹی وی چینلز دیکھتے ہوئے اپنے وقت کو گزار دیں، بلکہ کوئی ایکٹیویٹی، کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی ان کے ساتھ ہو. تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ آپ بچوں کو یہ ماحول دے کر سکھا سکتے ہیں کہ بیٹا جس طرح آپ بڑھ رہے ہیں، آپ کی گروتھ ہو رہی ہے، یہ پودا آپ کے ساتھ گروتھ پا رہا ہے، یہ بھی بڑھ رہا ہے. جس طرح آپ کو اپنی خوراک کی ضرورت ہے، اس طرح اسے بھی اس کی خوراک کی ضرورت ہے. پھر وہ بہت ساری چیزیں ہیں ضمناً جو احساس کے نام پر ہماری طبیعت کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں. یہی آپ دیکھیں کہ فکر جب بچوں میں آ جاتی ہے تو وہ پودے لگائیں تو بھی بیچارے خیال کر رہے ہوتے ہیں، ان کا احساس کر رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف وہ کوئی پرندے پالنے کا بچوں میں ایک شوق ہوتا ہے، اس کے لیے ایک احساس پیدا ہو رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ فیلنگز ان کی جڑ رہی ہوتی ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جب بندہ ان ہے تو یہ بھی جاندار لیکن بے زبان ہے نا، جب ان کا خیال کرنا سیکھ جاتا ہے نا
تو وہ بدرجہ اولا انسانیت کو سیکھ جائے گا، وہ درد مسلم سیکھ سکے گا، وہ دوسروں کے احساس کو جب سیکھ لے گا تو پھر ساری زندگی جب اس نے اسلام پر عمل کرنا ہے تو لوگوں کی تکلیفوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ جی ہم پچھلے دنوں ایک گورنمنٹ آفیشل کے ساتھ تھے، بڑی پیاری بات انہوں نے کری شاہ صاحب، انہوں نے کہا کہ میں نے میرے 4 بچے ہیں اور میں نے ہر بچے کی پیدائش پر ایک درخت لگایا، اور میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہوں، جس طرح میرے بچے جو ہیں میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ایسے یہ درخت میرے لیے جو میں نے اپنے گھر میں لگائے یہ بڑے امپورٹنٹ ہے۔ پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب ان کے بچے جیسے بڑے ہو رہے ہیں، سمجھدار ہو رہے ہیں، تو ان کو بتایا گیا کہ بھئی یہ آپ کی پیدائش پر یہ ایک درخت لگایا گیا تھا، لہٰذا اب آپ نے جس طرح خود اپنا دھیان رکھنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، ویسے ہی جو ہے آپ نے اس درخت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک بڑی زبردست آپ نے بات فیضان کری۔ بھائی، جیسے یہ اگست کا مہینہ ہے، آپ بچوں کو بالخصوص کیا کہیں گے پلانٹیشن کے حوالے سے؟ شاہ صاحب دیکھیں، اللہ پاک کی رحمت ہے، پاکستان کے اندر، پاکستان ہمارے لیے ایک تو نعمت ہے، اور جس طرح ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں اس ملک کے اندر، اور جس طرح یہ وطن ہمیں ملا، یہ گویا کہ جو اگست کا جو مہینہ ہے، اور خاص کر جو 14 اگست کا دن ہوتا ہے، اس کے اندر تقریباً پاکستان کے اندر چھوٹے بڑے لوگ اس کے اندر کہیں نہ کہیں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جشن آزادی کی تقریبات ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ FGRF کی طرف سے پیغام دیا جاتا ہے کہ جس طرح آپ یوم آزادی کی تقریبات منا رہے ہیں تو کیوں نہ آپ ایک درخت لگا کر ان آزادی کی تقریبات کو منائیں، اور کم از کم ایک درخت تو لگائیں، اور اگر آپ ان درختوں کو لگائیں گے تو یہ درخت لگانا بھی یہ وطن سے محبت کی ہی ایک علامت ہے۔ آج آپ جو درخت لگا رہے ہیں تو آپ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک سرسبز و شاداب اور صاف ستھرا پاکستان گویا کہ ان کو دے رہے ہیں، ایک اچھا ماحول ان کو فراہم کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کا درخت لگانا وطن سے محبت کی بہت ساری علامتیں، ان میں سے ایک محبت یہ بھی ہے کہ آپ درخت لگائیں اور اپنے اس ملک کو سرسبز و شاداب کریں۔ تو ہم FGRF کے پلیٹ فارم سے شاہ صاحب ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح اگست کا مہینہ ہے تو آپ ہر شجر، ہر بشر ایک درخت لگا کر اس جو ہے وہ اگست کے مہینے کو منائے، اور کم از کم ایک درخت تو آپ لگائیں، پھر اس کی حفاظت کریں، اور اس کو درخت ایک پودا کم از کم ہر بشر لگائے اور اس کی حفاظت کریں اور اس کو درخت بنائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے اچھا اور صاف ستھرا ماحول فراہم کرے گا۔ اور بچوں کو شاہ صاحب جیسا آپ نے فرمایا کہ بچوں کو خصوصی ہم FGRF کے پلیٹ فارم سے پیغام دینا چاہیں گے کہ چھوٹے بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر بڑا وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، بڑا شوق سے کرتے ہیں، تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اویئرنیس، ان کے لیے اس طرح کی اویئرنیس والی چیزیں یا بکس یا آرٹیکلز ان کو دیں جس کے ذریعے ان کو شجر کاری کی اہمیت کا پتہ چلے۔ شاہ صاحب دیکھیں، جن لوگوں نے یہ درخت لگائے جو آج ہمیں پاکستان کے اندر مل رہے ہیں، انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کو امپورٹنس پتہ تھی کہ شجر کاری کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر ہم اپنی ان نسلوں کو شجر کاری کی اہمیت نہیں بتائیں گے تو آنے والی نسلوں کے لیے بہت سنگین ترین مسائل ہو جائیں گے۔ تو ہم اپنے بچوں کو بھی FGRF کے پلیٹ فارم سے، مدنی چینل کے پلیٹ فارم سے، اور آپ کے اس ماشاءاللہ اس زبردست سلسلے کے پلیٹ فارم سے یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ اس اگست کے مہینے میں کم از کم ایک درخت تو آپ ضرور لگائیں، کیونکہ امیر سنت نے بھی ہمیں نعرہ دیا ہے کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نقیب بھائی، جہاں پر بچوں کے حوالے سے بات ہوئی، نوجوان اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ اور مستقبل کے لیے ایک بہترین روشنی کا سبب بنتے ہیں۔ تو نوجوان، جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور تقریباً ایک کثرت ہے نوجوانوں کی جو سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، تو اگر نوجوان اپنے ذمہ یہ بھی کام لے لیں کہ وہ اس کی انفارمیشن، آگاہی اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ درخت لگانے کے کیا فوائد ہیں، تو اس کا بھی اچھا پیغام لوگوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر جیسے اکثر دوست ہوتے ہیں، ایک ٹیم ہوتی ہے، تو وہ مل کے اگر اپنے ذمہ یہ کام لے لیں کہ فلاں جگہ ہم پودے بھی لگائیں گے اور ان کو درخت بنانے میں ان کی نگہداشت بھی کریں گے، حفاظت بھی کریں گے، تو یہ بھی ایک اچھا کام ہو سکتا ہے، اور نوجوان اپنے ٹائم کو اچھے انداز سے سپینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، جیسے یہ اویئرنیس دینے کے حوالے سے بات ہے، کہاں جائیں، کیا پڑھیں، کیا سیکھیں، کون سے آرٹیکل ہمارے سامنے آئے،
कम से कम दावत इस्लामी के साथ हो जाएं और दावत इस्लामी के जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उनका विजिट करें, उनसे शेयर होने वाली पोस्ट्स को आप रीशेयर करते हैं। वही कंटेंट अगर हम आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे, क्योंकि दावत इस्लामी इसको एज अ इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह ले रही है और बच्चों से लेकर हमारे बूढ़ों तक अल्हम्दुलिल्लाह सभी दरख्त लगा रहे हैं और उसकी अवेयरनेस को आम कर रहे हैं। अगर वही चीज़ें हम आगे शेयर करते रहेंगे ना, ये समझ लीजिए कि ये 1 क्लिक फार्मूला है। वाह, आप बस उस पोस्ट को जो आपके सामने आ रही है दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म से दरख्त लगाने के ताल्लुक से, या और भी देखिए कि दावत के उन्वानात पर मुख्तलिफ चीज़ें आती ही रहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसको अगर हम शेयर करेंगे तो एक अच्छी रोशनी होगी जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, यहाँ पर यौम शजरकारी अल्हम्दुलिल्लाह मनाया जा रहा है। मदनी चैनल के नाज़रीन, यौम शजरकारी सिर्फ एक दिन नहीं है। हम ये एक दिन तो हम यूँ कह लें कि ये दिन की अफादियत के साथ हम मना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस 2 अगस्त को हम शजरकारी नहीं कर सकते, 3 अगस्त को नहीं कर सकते चूँकि ख़त्म हो गया दिन। नहीं, आपके पास अगस्त का महीना है, जिन जिन दिनों में पौधे लग सकते हैं। आप इसके अलावा भी कोई दिन है, जैसे बापू फरमा रहे थे कि हम यूके में जब बर्फ़ का दौर होता है, वो अयाम फ़ेब के जनवरी और फरवरी के जो अयाम हैं, जिन दिनों बर्फ़ पीक पर होती है, ऐसा मौसम होता है, तो इस मौसम में भी वो पौधे लगा रहे हैं। तो आप अपने शहर में, अपने मुल्क में जब चाहें, जिस वक्त में मौसम ऐसा है कि जिनमें पौधे लग सकते हैं, आप ज़रूर लगाएं। यूँ कहें कि पूरा साल ही हम शजरकारी कर सकते हैं, लेकिन कहाँ करनी है? जहाँ जहाँ वक्त की ज़रूरत है और जहाँ पौधे को लगाना उसकी अफादियत के लिए बेहतर है। ऐसा ना हो कि हम उन अयाम में पौधा लगाएं कि जिस दिन पौधा तो लगा दें, ख़र्च भी कर दें, लेकिन वो पौधा मुरझा जाए, ख़त्म हो जाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने मुबल्लिगीन की गुफ्तगू समात फरमाई, हमने कुछ पौधे लगाए हैं, वो मनासिर भी आपने देखे हैं। आइए आज हम नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह अपने मुल्क को साफ़ सुथरा करेंगे, अपने इस मुल्क में, प्यारे मुल्क में इंशाअल्लाह शजरकारी करेंगे, ताकि हम और हमारी नस्लें इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमारा ये प्रोग्राम अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, 15वां जश्न विलादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने इंशाअल्लाह मनाना है। 15 हुफ़ाज़े कराम हमारे साथ हैं, 15 सादाते कराम भी हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मदनी इस्लामी भाई आलिम दीन भी हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह अब सलातो इस्लाम की गूंज। हुजूर की बातें कहते हैं जब मोहम्मद का नाम आता है, रहमतों का पयाम लाता है। जब मोहम्मद लाला हुजूर के गेसो भेना गम के बारे सलाम कहते हैं। पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। दावत इस्लामी का मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दावत इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुले आँख सल्ले अला